الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ تکاثر ہے جس کا بیان پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کی ایک آخری آیت ہے جس پر پچھلے 2-3 بیانات ہوئے ہیں. اس میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا تو تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی، تم سے پوچھا جائے گا. یہ جملہ ہے جو قرآن کریم نے آخر میں، اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا. کیا پوچھا جائے گا؟ یہ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ یہ ساری زندگی دارالامتحان ہے. ہم لوگ اپنی زندگی میں امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اس امتحان کی انتہا ہوگی آخرت میں، میدان حشر میں. اس وقت کچھ سوالات کیے جائیں گے. تو یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیے. عام طور سے امتحان جب ہوتا ہے تو امتحان کے سوالات پہلے سے نہیں بتائے جاتے. اگر پتہ لگ جائے طلبہ کو کہ فلاں سوالات آنے والے ہیں تو کہتے ہیں بھئی پرچہ آؤٹ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے امتحان ہی کینسل کرنا پڑتا ہے، دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان لینے والے ہیں اس کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے پہلے ہی دن سے کہ
کیا سوال تم سے کیا جائے؟ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن ابن آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا میدان حشر سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، یعنی جنت کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکیں گے. وہ 5 چیزیں جو پوچھی جائیں گی اس میں فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وأین انفقہ وعن علمہ ما عمل بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک تو پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا. دوسرے وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس جوانی کو اس نے کس چیز میں پرانا کیا. وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس چیز سے، کہاں سے اس نے اس کو کمایا. وفیما انفقہ، اور کہاں اس کو خرچ کیا. وعن علمہ ما عمل بہ، اور پوچھا جائے گا اس کے علم کے بارے میں کہ جو کچھ علم اس کو حاصل ہوا تھا اس علم پر اس نے کیا عمل کیا. یہ 5 سوالات ہیں جو پہلے ہی سے بتا دیے گئے ہیں، پہلے سے پرچہ آؤٹ کر دیا گیا کہ ان سوالات کا جواب ابھی سے تیار کر سکتے ہو، اس کا تیار کر لو. تو پہلی چیز جو فرمائی وہ یہ کہ عن عمرہ فیما افناہ، پوچھا یہ جائے گا کہ تمہیں ہم نے اتنی عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کس چیز میں فنا کیا، کس چیز میں ختم کیا. یہ عمر جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، زندگی، یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے. ہم کہیں سے مانگ کر نہیں لائے تھے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں یہ عمر دے دو، ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں زندگی دے دو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے. یہ زندگی اور یہ صحت سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اللہ جل جلالہ کی ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ نعمتوں کا خزانہ ہے. آنکھ ایک نعمت، کان ایک نعمت، ناک ایک نعمت، زبان ایک نعمت، ہاتھ ایک نعمت، دوسرا ہاتھ ایک نعمت، اور ایک ایک نعمت میں بے شمار نعمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ یہ نعمت ہم نے تمہیں دی تھی، اس کو کس چیز میں تم نے خرچ کیا. اگر سوچو تو انسان جوانی کے بعد، جوان ہونے کے بعد، جوان ہونے سے پہلے جب تک جوان نہیں ہے اس وقت تک تو مکلف نہیں ہوتا. بچہ ہے، بچے کے اوپر کوئی احکام وارد نہیں ہوتے. لیکن جوانی کے بعد جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کو احکام دیے گئے ہیں. یہ تمہارے ذمہ فرائض ہیں، یہ تمہارے ذمہ واجبات ہیں، یہ کام تمہارے لیے جائز ہے، یہ کام تمہارے لیے ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے. ایک ایک لمحہ زندگی کا انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ اگر چاہے آدمی تو ایک لمحے میں اپنے لیے جنت کے خزانے اکٹھے کر لے.
ایک مرتبہ سبحان اللہ زبان سے کہہ دیا، میزان عمل بھرنے لگتی ہے اس ایک کلمے سے۔ الحمدللہ کہہ دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالی میزان عمل کا پلہ بھر دیتے ہیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا جو ایک لمحے میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غرض اگر آدمی چاہے تو ایک ایک لمحے میں کو استعمال کر کے اپنے لیے جنت کے خزانے اکٹھے کرتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اگر اس کو آدمی فضول ضائع کر دے، کسی کام میں نہیں لگایا، فضولیات میں ضائع کر دیا، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، سستی میں، کاہلی میں، لاپرواہی میں، غفلت میں یہ اگر عمر ضائع کر دی تو اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کہ عن عمرہ فیما افناہ، اس عمر کو تم نے کس چیز میں فنا کیا۔ حسرت اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اللہ بچائے عذاب کا منظر سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا منظر سامنے آئے گا، اس وقت حسرت ہوگی۔ تو قرآن شریف میں ہے کہ ایسے لوگ جو اس وقت حسرت کریں گے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب تو ہماری سمجھ میں آ گیا، دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، دوبارہ زندگی عطا کر دیجیے، تو ہم نیک کام کریں گے اور ویسے نہیں کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے تھے۔ یہ وعدہ کریں گے اس وقت اللہ میاں سے، درخواست کریں گے کہ ایک مرتبہ اور واپس بھیج دیجیے۔ جواب میں باری تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اب کہہ رہے ہو کہ تمہیں دوبارہ واپس بھیج دیں؟ ارے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی ہم نے، اتنی لمبی عمر دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس میں بڑے آرام سے نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ جوانی تمہیں دی، ادھیڑ عمر تمہیں دی، صحت تمہیں عطا کی، عمر کے لمحات تمہیں دیے، بڑھاپا بھی آ گیا، اور اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر کسی کو نصیحت حاصل کرنی ہوتی تو اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ عمر بہت کافی تھی۔ اور وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں ٹوکا نہ ہو، ہم نے تمہیں خبردار نہ کیا ہو، ہم نے تمہیں آگاہ نہ کیا ہو کہ ان عمر کے لمحات کو ایسے ہی ضائع نہ کرو، ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، تو تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی آیا تھا۔ آگاہ کرنے والا کون جو آیا تھا؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ آپ کو ہم نے بھیجا تھا اس کام کے لیے کہ تمہیں خواب غفلت سے بیدار کریں اور تمہاری عمر کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کے لیے وہ تمہیں تعلیمات دیں، وہ بھی آیا تھا۔ قرآن نے لفظ مستقل ایک لفظ استعمال کیا ہے، خبردار کرنے والا۔ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر دوسرے انبیاء کرام بھی ہو سکتے، اور انبیاء کرام کے وارثین جو ان کے بعد ان کے پیغام کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، ان کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے کہ بھائی انبیاء کرام ایک تو آئے تھے، انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے وارث، ان کے علم کے وارث وہ آئے تھے، تمہیں تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے تمہیں ہمارا پیغام پہنچاتے رہے کہ اس عمر کے لمحات کو ضائع نہ کرو، اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کرو۔ اور اس کے علاوہ
بعض مفسرین نے فرمایا اور بعض صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ اس آگاہ کرنے والے سے مراد یہ بھی ہے کہ جب سفید بال آ جائیں، سفید بال یہ بھی اللہ کی طرف سے آگاہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ دیکھو منزل قریب آ رہی ہے، اب تک جتنی زندگی گزارنی تھی گزار لی، لیکن اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، اپنے آپ کو درست کر لو اور اس دن کے لیے تیار کر لو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پوتا، یعنی جب اولاد کی اولاد ہو جائے، پوتا آ جائے، وہ پوتا نذیر ہے، یعنی وہ آگاہ کرنے والا ہے کہ دیکھو پوتا آ گیا اور اب تمہارا زمانہ گزر گیا۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پوتا آتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ بڑے میاں اب ہم آ گئے، ہمارے لیے جگہ خالی کرو۔ تو وہ پوتا جو ہے یہ بھی آگاہ کر رہا ہے کہ تمہارا وقت قریب آنے والا ہے۔ تو اتنے نذیر ہیں، اتنے آگاہ کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہم بیچتے رہے بار بار۔ ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، اسرافیل علیہ السلام، وہ کیا ہے اسرائیل علیہ السلام، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے یہ شکوہ کیا کہ حضرت آپ بھی عجیب غریب قسم کے مخلوق ہیں کہ بغیر کسی نوٹس کے آ دھمکتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی کہیں سے معزول کرنا ہو، ہٹانا ہو، تو اس کے پاس کوئی نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ بھائی اتنی مدت کے بعد تم خالی کرو جگہ کو۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی نوٹس کے جب چاہتے ہیں آ دھمکتے ہیں اور روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے، کوئی اطلاع ہی نہیں کرتے پہلے سے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ارے بھائی تم کہتے ہو کہ میں کوئی نوٹس نہیں بھیجتا، میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں بھیجتا ہوگا۔ تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری آتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، یہ سب میں نوٹس بھیجتا رہتا ہوں۔ لیکن میں کیا کروں کہ کوئی ان نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتا، اس کو جو اس کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور پھر سے اسی پر اکتفا نہیں، تمہارے پاس کرانے والے، آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے بے شمار نذیر آتے رہے ہیں۔ انبیاء کرام تمہارے پاس آئے، انبیاء کرام کے وارثین صحابہ نے تمہیں آگاہ کیا، اولیاء کرام آئے، بزرگان دین آئے، علماء کرام آئے، انہوں نے اپنی تحریر و تقریر سے تمہیں آگاہ کیا۔ اس کے باوجود آج یہ کہتے ہو کہ اب دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دو تو ہم نیک کام کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر دوبارہ بھی بھیج دیا پھر تم اسی غفلت میں مبتلا ہو جس غفلت میں تم نے یہ دن گزارے۔ تو پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عن عمرہ فیما افنا، اس عمر کو تم نے کس چیز میں فنا کیا، یہ سوال کیا تھا۔ اور اسی کا ایک خاص حصہ دوسرے سوال میں وعن شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی دی تھی تمہیں، اس جوانی کو تم نے کس چیز میں بوڑھا کیا، کس چیز میں تم نے اس کو پرانا کیا۔ لفظی معنی یہ ہے کہ پرانا کیا، یعنی جوانی جاتی رہی، ساری جوانی گزار دی اور جوانی کے اندر تم نے اپنی جوانی کو ختم کر دیا، تو کس چیز میں ختم کیا؟ مطلب یہ ہے
کہ جوانی ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوت دی ہے، صحت دی ہے، فراغت دی ہے، اور اس قوت کو استعمال کر کے تم اپنے لیے آخرت کا عظیم توشہ تیار کر سکتے ہو. لیکن تم نے اس جوانی کو کاہے میں ضائع کیا؟ اگر ہم نے کوئی ایسی پریشانی تم پر مسلط کر دی ہوتی، ایسی زبردست کوئی احکام دے دیے ہوتے کہ بھئی اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا، تب تو تم کہہ سکتے تھے بھئی ہمیں ایسے ہی بات کا مکلف کیا گیا کہ جو ہماری وسعت سے باہر تھا، ہماری طاقت سے باہر تھا. ارے ہم نے تو قرآن میں بار بار یہ اعلان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا. تو جتنے احکام ہم نے تمہیں دیے تھے وہ سب ایسے تھے کہ آرام کی زندگی گزار سکتے تھے ان احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے. 5 وقت کی، سارے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی تھی، رمضان کے روزے رکھنے تھے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی تھی، حج اگر استطاعت تھی تو ادا کرنا تھا، نہیں تھی تو نہیں، استطاعت نہیں تھی تو وہ بھی فرض نہیں تھا. کہا گیا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، حرام طریقے سے زندگی مت گزارو، حلال طریقے سے زندگی گزار کے اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک کر لو. لیکن جوانی والا یہ کہتا رہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اور جوانی کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اور دل اور نفس اور شیطان انسان کو یہ بہکاتا رہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، جب ذرا ادھیڑ ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر لوں گا. یہ غفلت میں تمہیں ڈالے رکھا شیطان نے بھی اور نفس نے بھی. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کا صحیح وقت جوانی ہی ہے. بڑھاپے میں جا کر آدمی کے قوہ مزمحل ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو بتا اوقات نہیں کر پاتا. جوانی کا وقت ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی ہے، صحت بھی عطا فرمائی ہے، اس کے اندر جذبات قوی ہیں، وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اپنی ہمت سے کر گزرتا ہے. اس وقت میں اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو تو یہ ہے جو تم سے مطلوب. فرماتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن کھیوائے پیغمبری. کہہ رہے بڑھاپے میں تو کہتے ہیں بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. جب نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی تو کھائے گا کیا؟ اس میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ اب طاقت ہی نہیں رہی کسی کے اوپر حملہ کرنے کی، کسی کو چیر پھاڑ کر کھانے کی. وہ تو بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہے جو پیغمبروں کا شیوا ہے، جو بھرپور جوانی ہے، صحت اور قوت کا اعلیٰ مقام حاصل ہے. ایک بہت ہی حسین و جمیل اور صاحب نسب عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، دروازے بند کر دیے ہیں، دروازوں پر تالے ڈال دیے ہیں، لیکن وہ جوان رانا وہ جواب میں کہتا ہے کہ انہ ربی احسن مثوائی، مجھے تو اپنا پروردگار یاد آ رہا ہے، اس سے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا، میں تمہاری اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا، ٹھکرا دیتا ہے. در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری. تو یہ دھوکہ کہ جوانی کا زمانہ ہے، بھائی چلو گزرنے دو، بے پرواہی کے عالم میں گزرنے دو، اور جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت میں ہم اپنے عبادتوں کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، ارے کیا پتا کہ اس وقت تک کی نوبت آتی ہے کہ نہیں آتی، اور آتی ہے تو اس وقت توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لہذا جوانی کے اندر توبہ کرنا، جوانی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہے جو تم سے مطلوب ہے. اور حقیقت تو یہ ہے
کہ جو جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی کی لذت بھی انہی کو حاصل ہے، اور گناہوں کی زندگی میں جو لذت نظر آ رہی ہے وہ حقیقت لذت نہیں ہے، لذت کا دھوکہ ہے جو شیطان لگا دیتا ہے۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ جوانی کا دور ہے، گزر رہا ہے، گزرنے دو۔ ارے پوچھا جائے گا اس جوانی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس جوانی کو کاہے میں تم نے پرانا کیا؟ غفلت میں، نادانی میں، گناہوں میں، معصیتوں میں، منکرات میں، فحاشی میں، عریانی میں، تو اس کا نتیجہ دیکھ لو گے کہ سامنے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور اگر تم نے توبہ کر لی اس جوانی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، تو پھر وہ جوان ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ 7 آدمی ہوں گے جو حشر کی گرمی کے اندر، شدید گرمی کے اندر عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں رکھے، ٹھنڈے سائے میں رکھے گا۔ وہ حشر کی گرمی جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ سورج بھی اتنا قریب نظر آئے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پسینے میں لوگ اپنے کندھوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس شدید گرمی کے عالم میں کس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا؟ 7 آدمی، ان میں سے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت ہی میں پروان چڑھا، بچپن سے بالغ ہونے کے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، وہ ایسا جوان ہے کہ اس نے جوانی کا حق ادا کیا، اس نے اپنی جوانی کو صحیح مصرف میں استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں دوستوں، اپنے آپ سے میں پہلے خطاب کرتا ہوں اور اپنے آپ حضرات کے واسطے سے کہ زندگی کے لمحات گزرے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، ہر لمحہ عمر میں کمی کر رہا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہ زندگی کا قافلہ ختم ہو جائے۔ آج تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان رخصت ہو جاتا ہے، بازار میں چلتے چلتے اچھا بھلا چنگا صحت مند نوجوان اور رخصت ہو گیا۔ یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھ کر اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح مصرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی کمانے سے منع نہیں کیا حلال طریقے پر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جائز تفریحات سے نہیں روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کوئی جائز ضرورت نہیں ختم کی، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ اپنی زندگی کو ان قواعد و ضوابط کا پابند بنا لو جو قرآن اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کو پلے باندھ کر اگر اپنی زندگی گزاری جائے گی تو انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کا صحیح جواب دے سکیں گے، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ باقی اور سوال بھی ہیں اسی حدیث کے اندر جو میں نے عرض کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کو عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے زندگی کے لمحات کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔